فیس بک پر جو نوجوان دیکھنا چاہتے ہیں وہ ٹھیک 3 بجے دیکھ سکتے ہیں، فیس بک پر بھی انشاءاللہ تعالیٰ یہ ریکارڈ ہو کر ریلے ہوگا۔ نوجوان دوستوں، عزیز ساتھیوں، پچھلے کئی جمعوں سے آپ حضرات مختلف حقوق کا بیان سنتے آ رہے ہیں۔ پچھلے جمعہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جو ہم پر حق بنتے ہیں ان میں سے ایک حق جو ہم پر بنتا ہے، سب سے پہلا، سب سے اہم حق حضور پاک علیہ السلام کا جو ہم پر ہے، اس کا میں نے آپ کی خدمت میں خلاصہ پیش کیا تھا۔ وہ حق یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لایا جائے اور حضور پاک علیہ السلام پر اور حضور پاک علیہ السلام کی ہر بات پر یقین رکھا جائے۔ اور عزیزان گرامی قدر، یقین ایسے ہو کہ پوری کائنات ایک طرف ہو اور رسول اللہ ایک طرف ہو تو انسان کہے یہ پوری کائنات جھوٹی ہے، میرے سرکار سچے ہیں۔ یقین کی اس منزل پر انسان جب فائز ہوتا ہے تبھی صاحب ایمان ہوتا ہے۔ ایمان کہتے ہی اس کو ہے کہ اپنے قول پر، اپنی تحقیق پر، اپنی ریسرچ پر اور اپنے جاننے کا بندہ انکار کرے اور رسول اللہ کے ارشاد پر بندہ بھروسہ کرے، اسی کو ایمان کہتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سچے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا لایا ہوا پیغام سچا، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمایا ہوا ہر قول سچا، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی کہی ہوئی ہر بات سچی، اور انسان اس پر کیسے یقین رکھے، ایسے یقین رکھے جس قدر اپنی آنکھوں کے دیکھنے پر انسان بھروسہ کرتا ہے، اس سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بات پر انسان کا یقین ہو۔ عزیزان گرامی قدر، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر اللہ نے ایمان کا انحصار رکھا ہے۔ پورا ایمان کھڑا ہوا ہے، جمع ہوا ہے اور ثابت ہے، حضور پاک علیہ السلام کے وجود مبارک پر ہے۔ رسول اللہ کو ہٹا دے، ایمان کی جو عمارت ہے ڈنڈے سے گر جائے گی۔ ایمان کی جو عمارت قائم ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر ہے۔ حضور کو ہٹا دے، ایمان ختم۔ حضور کو لائیں، ان پر یقین رکھیں، چونکہ جتنی باتیں ہیں، جتنی چیزوں پر ہم ایمان لاتے ہیں، ان میں سے کوئی ایک چیز بھی ایسی نہیں ہے جس کو ہم نے سر کی آنکھوں سے دیکھا ہو۔ عزیزان گرامی قدر، ایمان، میں نے پچھلے جمعہ آپ کی خدمت میں کیا کہ رسول اللہ پر ایمان ہو۔ ایمان کیسا ہو کہ پوری کائنات میں سب سے بڑھ کر بھروسہ حضور پاک علیہ السلام کی ذات مبارکہ پر ہو، یہ ہے ایمان۔ ایمان ایسا ہو کہ انسان اپنی آنکھوں کو جھٹلائے، اپنے دیکھے ہوئے کو جھٹلائے، حضور پاک علیہ السلام کے بتلائے ہوئے پر اقرار کرے، اس کو مانے، اس کو قبول کرے۔ رسول اللہ کو دیکھیں، اللہ ہم نے نہیں دیکھا، جنت ہم نے نہیں دیکھی، جہنم ہم نے نہیں دیکھا، قیامت ہم نے نہیں دیکھی، قبر کے سوالات ہم نے نہیں دیکھے، قرآن کا اترنا ہم نے نہیں دیکھا، جبرائیل ہم نے نہیں دیکھا، میکائیل ہم نہیں جانتے، اسرافیل ہماری آنکھیں اس لائق نہیں کہ ان کو دیکھ سکیں، اسرائیل ہم نے ملک الموت علیہ السلام سے کبھی ملاقات نہیں کی۔ عزیزان گرامی قدر، جہنم کے داغتے شعلے ہم نے نہیں دیکھے، جنت کے خوبصورت باغات ہم نے نہیں دیکھے، جنت میں بہتی نہریں ہم نے نہیں دیکھی، قیامت کا میدان ہم نے نہیں دیکھا، میزان پر کیا ہوگا ہم نہیں جانتے، حوض کوثر کیسا ہوگا ہم نے کہاں دیکھا ہے۔ مگر میرے دوستو، جتنے یہاں بیٹھے ہیں ان میں سے ایک بھی ایسا نہیں ہوگا جو ان حقیقتوں کا انکار کرے، سارے کے سارے اقرار کرتے ہیں۔ حوض ہوگا، ہر مسلمان کہتا ہے ہوگا، قیامت ہوگی، ہر مسلمان کہتا ہے ہوگی، میزان ہوگا، ہر مسلمان کہتا ہے کہ میزان ہوگا، قبر میں سوالات ہوں گے، ہر مسلمان کہتا ہے کہ قبر میں سوالات ہوں گے، قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنے گی، ہر مسلمان کہتا ہے ہاں یہ سچ ہے، قبر جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بنے گی، ہر مسلمان یہ کہتا ہے یہ سچ ہے۔ عزیزان گرامی قدر، ان ساری سچائیوں کا انحصار کس پر ہے؟ اس کا جواب یہ ہے، ایک جاننے والے نے تیرا نام لیا ہے، بن دیکھے تجھے ہم نے خدا مان لیا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، ان ساری چیزوں کا انحصار بس ایک زبان پر ہے، بس ایک ہستی پر ہے، بس ایک شخصیت پر ہے، وہ شخصیت ہمارے سرکار کی شخصیت مبارکہ ہے۔ عزیزان گرامی قدر، حضور کو ہٹا دے تو پھر یہ ساری عمارت ڈہ جاتی ہے، گر جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ اس عمارت کا انحصار رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ہے۔ تو یہ حضور کا پہلا حق ہے کہ انہیں جانا جائے، انہیں مانا جائے، ان کی ہر بات کو قبول کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ پہلا حق ہے۔ عزیز دوستو، دوسرے حق کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضور پاک علیہ السلام کا دوسرا حق کیا ہے؟
رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا دوسرا حق یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی جائے، اتباع کی جائے، ہماری اگر اردو میں بولیں تو فرما برداری کی جائے۔ عزیزان گرامی قدر، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا حق یہ ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام کو فالو کیا جائے، ہم فالوور بنے رسول اللہ علیہ السلام کے، امتی تو ہم ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، پرابلم کہاں ہوتا ہے؟ ایمان میں کوئی پرابلم نہیں ہوتا۔ آپ جتنے یہاں بیٹھے ہیں ایمان میں آپ کے ذرہ برابر کمی نہیں ہے، سب دل کی گہرائیوں سے سرکار کو اپنا آقا مانتے ہیں، رسول اللہ کو اپنا مولا مانتے ہیں، رسول اللہ کو اپنا ہادی مانتے ہیں، رسول اللہ کو اپنا پیشوا مانتے ہیں، رسول اللہ کو اپنا رہبر مانتے ہیں۔ میرے دوستو، یہاں کوئی مسلمان کو کوئی پرابلم نہیں، ایمان ساری دنیا کے سارے مسلمان حضور پر ایمان لاتے ہیں، تبھی تو مسلمان کہلائے جاتے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، ایمان میں عام طور پر پرابلم نہیں ہوتا، لاکھ گناہ گار انسان ہو، لاکھ خطا کار انسان ہو، مگر رسول اللہ کا جب نام آتا ہے نا، وہ گناہ گار سے گناہ گار بھی ہوگا، اس کی دل کی دھڑکنیں تیز ہونے لگتی ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، کیفیت سے اس پر طاری ہونے لگتی ہے، یہ ہر مسلمان کا کمال ہے۔ عزیزان گرامی قدر، رسول یہ مسلمانوں کے دل کی دھڑکنوں میں بسنے والی شخصیت کا نام ہے۔ رسول اللہ، ان سے بڑھ کر مسلمانوں نے نہ کسی کو چاہا ہے نہ چاہ سکتے ہیں۔ اپنے اللہ کے بعد مسلمان اگر کسی سے پیار کرتے ہیں تو وہ رسول اللہ سے پیار کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، ایمان کے معاملے میں پوری دنیا کے سارے مسلمان بہت ماڈرن ہو گیا ہے، تب بھی وہ ادھر ادھر کی باتیں کرے گا، اماموں کے خلاف بولے گا، اولیاء اللہ کے خلاف بولے گا، مگر رسول اللہ کی جب بات آ جائے، وہ لاکھ گناہ گار ہو، لاکھ ماڈرن ہو، لاکھ بہکا ہوا ہو، رسول اللہ کا ارشاد ہے، زبان میں اس کی ہمت نہیں ہوگی کہ انکار کر دے۔ عزیزان گرامی قدر، کیوں نہیں کرتا؟ ایک ریسپیکٹ ہوتی ہے دل میں رسول کی، ایمان ہوتا ہے رسول پر، احترام ہوتا ہے رسول کا۔ عزیزان گرامی قدر، ایمان عام طور پر اسی لیے کہتے ہیں کہ مسلمانوں میں اتحاد کا ذریعہ یہی ہے کہ مسلمان رسول اللہ کی غلامی پر جمع ہو جائے۔ رسول اللہ کی غلامی یہ ایک ایسا عنصر ہے جو پوری دنیا کے سارے مسلمانوں کو ایک جمع کر سکتا ہے پلیٹ فارم پر۔ عزیزان گرامی قدر، اس میں عام طور پر کوئی گڑبڑ نہیں ہوتی، کچھ لوگ کر دیں تو الگ مسئلہ ہے، مگر عام طور پر ایمان کا جہاں تک معاملہ ہے، جس طرح نیک ان پر ایمان لاتے ہیں اسی طرح گناہ گار بھی ان پر ایمان لاتے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، متقی ان پر جس قدر بھروسہ کرتے ہیں، گناہ گار کے بھروسے میں کوئی کمی نہیں ہوا کرتی، وہ بھی دل سے مانتا ہے، بہت مانتا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، یہاں رک کر میں آپ کو وہ واقعہ سناؤں۔ حضور پاک علیہ السلام کے ایک صحابی ہیں، حضور پاک علیہ السلام، صحیح بخاری میں کتاب الفتن میں واقعہ آیا ہے، حضور پاک علیہ السلام کے ایک صحابی ہیں، ان کو شراب پینے کی عادت تھی، عادت پڑ گئی تھی۔ بہت سے لوگوں نے کیا، تقریباً لوگوں نے چھوڑ دیا، مگر ان کی وہ عادت چھٹی نہیں، اب وہ عادت ان کی تھی، تو پکڑے گئے شراب پی کر۔ حضور نے فرمایا کوڑے مارے جائیں، چونکہ شراب پینے کی سزا اسلام نے کوڑے مارنا مقرر فرمائی، شرابی کو کوڑے مارے جاتے ہیں، زانی کو کوڑے مارے جاتے ہیں۔ زانی اگر شادی شدہ ہے، زمین میں گڑا کر کے، اگر شادی شدہ بندہ زنا کرے، قبر میں گڑا کر کے اس کو زمین میں گڑا کر کے، ڈیپ گڑا کر کے اس کو کھڑا کر دیا جاتا ہے، اطراف پتھر جمع کر دیے جاتے ہیں، یہ شریعت کا حکم ہے۔ زانی اگر شادی شدہ ہو پھر اس پر پتھر برسائے جاتے ہیں یہاں تک کہ وہ مر جائے، چاہے مرد ہو یا عورت۔ یہ اتنی کڑی سزا کیوں ہے؟ اس واسطے ہے کہ دنیا کی عام بچیاں محفوظ رہیں۔ عزیزان گرامی قدر، میں اس عنوان پر جانا نہیں چاہتا۔ اور اگر غیر شادی شدہ بندہ زنا کرے، اسلام نے کہا اس کو کوڑے مارے جائیں گے، بچ گیا تو بچ گیا، مر گیا تو مر گیا۔ اور عزیزان گرامی قدر، اگر کوئی بندہ شراب پیے، اس پر بھی کوڑوں کی سزا اسلام نے مقرر فرمائی، تو ان پر کوڑے مارے جا رہے تھے، اور کچھ صحابہ نے ان پر لعن طعن کیا، ان کے خلاف کہا یہ کیسا بندہ ہے، حضور کی صحبت میں بیٹھتا ہے اور اس طرح کی حرکتیں کرتا ہے۔ رسول اللہ علیہ السلام کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا، ارشاد فرمایا خبردار میرے صحابی کے خلاف کچھ نہ کہنا۔ حضور پاک علیہ السلام کے صحابہ نے کیا، یا رسول اللہ اس نے تو شراب پی ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا تم نہیں جانتے، یہ اللہ اور اس کے رسول سے پیار کرتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول اس سے پیار کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، تھا تو وہ گناہ گار، مگر کیوں حضور نے اس طرح فرمایا؟ اس واسطے فرمایا کہ ان کا طریقہ کیا تھا، سارے لوگ حضور کی مجلس میں آتے، ہر آنے والا اپنا غم سناتا، اپنی پریشانی سناتا، اپنا ٹینشن سناتا، سرکار یہ مسئلہ ہے، سرکار یہ معاملہ ہے۔ وہ آتے حضور کی مجلس میں تو آ کر اس طرح ہلکی پھلکی باتیں کرتے کہ رسول اللہ مسکرا پڑتے، رسول اللہ کو ہنساتے، اس طرح کی باتیں کرتے کہ حضور مسکرا پڑتے۔ اور ان کا طریقہ کیا تھا، کبھی آتے آتے گھی لا لیتے حضور کی خدمت میں، کبھی حضور کی خدمت میں پنیر لا لیتے، کبھی حضور کی خدمت میں شہد لا لیتے۔ حضور پاک علیہ السلام سے عرض کرتے، یا رسول اللہ میں آپ کے لیے تحفہ لے کر آیا ہوں۔
حضور فرماتے میں نے قبول کر لیا۔ ارشاد فرماتے سرکار لے کر تو میں آ گیا ہوں مگر فلاں دکان سے لے کر آیا ہوں، پیسے میں نے نہیں دیے ہیں، پیسے تو آپ کو دینے ہوں گے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے یہ کیسا تحفہ ہے؟ کہنے لگتے حضور جی میں آیا آپ کو کھلاؤں مگر جیب میں پیسے نہیں تھے، لے آیا۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام یہ نہیں فرماتے تم نے لایا کیوں؟ حضور مسکرا پڑتے، ہنس دیتے، ارشاد فرماتے تمہارا تحفہ قبول ہے، پیسے ہم ادا فرما دیں گے۔ عزیزان گرامی قدر یہ کیوں کرتے وہ؟ حضور کے چہرے پر مسکراہٹ لانے کی خاطر تو پتہ کیا چل رہا ہے کہ ایمان سب کا ہوتا ہے۔ عزیزان گرامی قدر ایمان کے معاملے میں کوئی پرابلم نہیں ہوتا، ایمان ہوتا ہے۔ آپ جتنے بیٹھے ہیں حضور پر ایمان یقین ایسا ہے کہ بچپنے سے آپ رسول اللہ کی باتیں سنتے آئے ہیں مگر آپ دنیا بھر کی باتیں کریں مسلمان وہ لذت محسوس نہیں کرتے جتنی لذت رسول اللہ کی باتوں میں محسوس کرتے ہیں۔ کیوں ہے؟ ایمان کی وجہ سے۔ عزیزان گرامی قدر یہ ایمان ہے۔ اس کے بعد جو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا حق بنتا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرنا، اطاعت کرنا، فالو کرنا، رسول اللہ کی بات کو ماننا، دل سے، دماغ سے، فکر سے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرنا عمل میں۔ عزیزان گرامی قدر حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرنے کے لیے ہی اللہ تعالیٰ اپنے حبیبوں کو دنیا میں بھیجتا ہے۔ رسولوں کی آمد کیوں ہوتی ہے؟ اس واسطے ہوتی ہے کہ ان کی اتباع کی جائے، ان کی اطاعت کی جائے، ان کی پیروی کی جائے، ان کے نقش قدم پر چلا جائے، ان کو فالو کیا جائے، ان کو اپنے لیے رول ماڈل بنایا جائے۔ عزیزان گرامی قدر اسی لیے اللہ تعالیٰ پیغمبروں کو دنیا میں مبعوث کرتا ہے۔ میرے دوستو پیغمبروں ہی کی اتباع کیوں کی جائے؟ ہم کسی اسکالر کی کریں گے، کسی رہنما کی کریں گے، کسی عالم کی کریں گے، کسی شیخ کی کریں گے۔ عزیزان گرامی قدر آپ جس کی بھی پیروی کریں گے امکان ہے کہ اس سے گناہ ہو، انسان ہے تو امکان ہے۔ عزیزان گرامی قدر کسی انسان کے بارے میں آپ کامل یقین سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ گناہ نہیں کر سکتا۔ دنیا کا ہر انسان، کوئی بھی انسان ہو، حضور پاک نے اس کو بہت آسان کر کے کہہ دیا۔ ارشاد فرمایا کل بنی آدم خطاؤون۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں آدم کی ساری اولاد گناہ گار ہے، ساری اولاد گناہ گار ہے۔ آپ جس کسی کی پیروی کریں گے ہو سکتا ہے یہ پاسبلٹی ہے کہ اس کے پیر پھسلے، یہ پاسبلٹی ہے کہ اس سے کہیں نہ کہیں خطا ہو جائے، یہ پاسبلٹی ہے کہ وہ غلطی کر جائے۔ عزیزان گرامی قدر یہ کسی بندے کے بارے میں آپ گارنٹی نہیں دے سکتے کہ اس سے کوئی غلطی نہ ہو۔ آپ کسی کے بارے میں، عزیزان گرامی قدر کسی کے بارے میں غلطی کے امکانات ہیں۔ میں ایک مثال عرض کرتا ہوں۔ حضرت خواجہ غریب نواز حمد الولی قدس اللہ تعالیٰ سرہ العزیز نے اپنے احوال میں ارشاد فرمایا، کہتے ہیں کہ میں ہندوستان کے لیے جب آنے لگا راستے میں میرے ایک اللہ کے ولی سے ملاقات ہو گئی۔ وہ اللہ کے ذکر میں مہو تھے اور ان کی آنکھیں نہیں تھیں۔ میں ان کے پاس گیا، میں ان کے پاس بیٹھ گیا۔ حضرت خواجہ غریب نواز حمد الولی نے بہت سفر کیے اللہ والوں کی خدمت کے لیے، ان کی صحبت کے لیے، ان کی معیت کے لیے۔ فرماتے ہیں اللہ کا ولی ہے مجھے پتہ چلا، میں جا کر ان کے پاس بیٹھ گیا۔ بیٹھ کر میں نے ان سے خیر خیریت دریافت کی، انہوں نے بھی مجھے جواب دیا۔ میں نے ان سے پوچھا حضرت جو آپ کی آنکھیں چلی گئی ہیں یہ پہلے سے ہی آپ نابینا ہے یا بعد میں یہ معاملہ ہوا ہے؟ انہوں نے کہا آپ نے جب پوچھ ہی لیا ہے تو میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ بات یہ ہے کہ اللہ سے مجھے بڑی گہری محبت پہلے سے ہے، میں اللہ سے بڑی محبت کرتا ہوں۔ میرا یہی طریقہ ہے کہ میں اللہ سے بہت پیار کرتا رہا ہوں، میری پوری زندگی اللہ کی محبت میں گزری۔ ایک مرتبہ میں گزر رہا تھا بازار سے تو سامنے سے کوئی، انہوں نے کھل کر نہیں کہا، انہوں نے کہا کوئی غیر گزرا۔ وہ اشارے میں کرتے ہیں اہل اللہ باتیں، کھلم کھلا انہوں نے نہیں کہا کون گزرا، کہتے ہیں سامنے سے غیر گزرا۔ میں نے اس کی طرف نفس کی خواہش کی وجہ سے اس کی طرف میں نے نگاہیں اٹھا کر دیکھ لی، دل نے چاہا دیکھو، میں نے دیکھ لیا۔ اللہ تعالیٰ کی جانب سے نگاہ آئی، دعویٰ تو ہم سے محبت کا ہے مگر تو دیکھا غیر کو کرتا ہے، یہ کیسی محبت ہے، یہ کیسی محبت ہے؟ وہ کہتے ہیں جب اللہ رب العزت کی جانب سے یہ آواز آئی مجھ پر لرزہ طاری ہو گیا، میں رونے لگا، میں سجدے میں گر گیا۔ عزیزان گرامی قدر غیر کو دیکھے کا مطلب کیا ہے؟ انہوں نے کسی غیر محرم عورت کو دیکھا مگر وہ اپنی باتیں اشارے کناروں میں کرتے، اس واسطے کھول کر نہیں عرض کر رہے۔ کہتے ہیں میں نے غیر کو دیکھا، کہتے ہیں کہ اللہ کی جانب سے آواز آئی محبت ہم سے دعوے کا، اور دیکھا غیر کو کرو، یہ کیسی محبت ہے؟ وہ کہتے ہیں جو ہی یہ آواز آئی میں سجدے میں گر گیا، میں بہت رویا، میں روتا رہا۔ اس کے بعد پھر مجھے اتنی شرمندگی ہوئی، میں نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کیا مولا جو آنکھیں تجھے چھوڑ کر، تیرے جلوے سے آنکھیں پھیر کر
غیر کو دیکھا کرتی ہیں، مولا میں نہیں چاہتا کہ وہ آنکھیں سلامت رہے، التجائیں کی اللہ سے کہ اے پروردگار میری آنکھیں چھین لے تاکہ میں کسی غیر کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھ ہی نہ سکوں۔ میرے دوستو یہاں رک کر آپ غور فرمائیں، ہم تو کیا کیا نہیں دیکھا کرتے انسان۔ اہل اللہ کون ہوتے ہیں؟ جو زندگی میں ایک مرتبہ غیر پر نگاہ پڑ جائے تو آنکھیں چھن جانے کی دعا کرتے ہیں، اللہ نے ان کی دعا ایکسیپٹ کی۔ حضرت خواجہ غریب نواز زند الولی فرماتے ہیں ایک مرتبہ غیر کو دیکھا ان کی آنکھیں چلی گئی، مگر میرے دوستو اس واقعے سے پتہ کیا چل رہا ہے کہ وہ اللہ کے ولی تھے مگر ان سے ہوئی خطا کا امکان ہوتا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، میں یہ نہیں کہتا کہ سارے ولی خطا کار ہوتے ہیں، بہت سے اولیاء اللہ 100% زندگی محفوظ گزار دیتے ہیں، مگر امکان خطا ضرور ہوتا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، جس ذات سے امکان بھی نہ ہو، پاسبلٹی بھی نہ ہو خطا کی، اس ذات کو محمد الرسول اللہ کہتے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، جن کا ظاہر بھی اجلا ہو، پاک ہو، صاف ہو، ستھرا ہو، جن کا باطن بھی اجلا ہو، کسی ہر قسم کے میل سے پاک ہو، جن کے بارے میں یہ گمان بھی نہ ہو کہ وہ گناہ کر سکیں، عزیزان گرامی قدر، اس ہستی کو رسول اللہ کہتے ہیں۔ اسی لیے رسول اللہ کی پیروی کی اسلام نے دعوت دی۔ اسلام نے کہا لوگو جب میرے مصطفیٰ کسی چیز کا حکم دے دے، پھر عقل نہیں، شعور نہیں، نفس نہیں، خواہش نہیں، دماغ نہیں اور نفسانی خواہشات نہیں، بس ایک کام کرنا ہے، میرے رسول کے حکم کو ایکسیپٹ کر لینا ہے۔ نہ صرف ایکسیپٹ کرنا ہے بلکہ میرے رسول کی بات کو فالو کرنا ہے۔ اے پروردگار ہمیں کیا ملے گا؟ کرو تو صحیح میرے رسول کی پیروی، رنگ جاؤ میرے حبیب کے رنگ میں، دیکھو تو صحیح کہ ان کے رنگ میں رنگنے والوں کو کیا ملتا ہے۔ لوگوں، ان کے رنگ میں رنگ جانے والے اگر عبد القادر جیلانی ہوتے ہیں تو اللہ غوث الاعظم دستگیر بنا دیا کرتا ہے۔ ان کے رنگ میں رنگ جانے والے اگر ابو حنیفہ نعمان بن ثابت ہوتے ہیں تو اللہ امام اعظم بنا دیا کرتا ہے۔ ان کے رنگ میں رنگ جانے والے اگر خواجہ معین الدین چشتی ہوتے ہیں تو اللہ غریب نواز بنا دیا کرتا ہے۔ ان کے رنگ میں رنگ جانے والے اگر محمد الحسینی ہوتے ہیں تو اللہ بندہ نواز بنا دیا کرتا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، ان کے رنگ میں رنگ جانے والے اگر ابو بکر ہوتے ہیں تو اللہ صدیق اکبر بنا دیتا ہے، عمر ہوتے ہیں تو اللہ فاروق اعظم بنا دیتا ہے، عثمان ہوتے ہیں تو اللہ غنی بنا دیتا ہے، اور علی ہوتے ہیں تو اللہ شیر خدا بنا دیا کرتا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، ان کے رنگ میں رنگو تو صحیح۔ عزیزان گرامی قدر، جتنے اہل اللہ کو جتنے کمالات نصیب ہوئے اس کا سبب بس ایک ہوتا ہے کہ وہ رسول اللہ کو فالو کرتے ہیں، حضور پاک علیہ السلام کو فالو کرتے ہیں۔ ٹخنے پر کے اوپر پیجامہ پہننا نہیں پہننا بحث نہیں کرتے، میرے سرکار کو نہیں پسند میں ٹخنا نہیں چھپاؤں گا، ٹوپی پہن کر کھانا نہیں کھانا وہ بحث نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں سر چھپا کر میرے سرکار نے کھایا ہے میں کبھی ننگے سر نہیں کھاؤں گا۔ عزیزان گرامی قدر، پیروی کرنے والا سوال نہیں کیا کرتا، دیکھتا ہے، اس کو بس اطلاع ملنے کی ضرورت ہوتی ہے، یہ ادا میرے محبوب کی ہے، یہ ادا میرے سرکار کی ہے، یہ ادا میرے آقا کی ہے، پھر تو وہ کوئی دنیا کچھ بولے وہ تو اپنانے لگتا ہے۔ میرے دوستو آپ یہاں دیکھیں، اتنے چہروں پر آپ کو داڑیاں نظر آئیں گی، ان لوگوں نے داڑیاں کیوں رکھی ہیں؟ کیا ملتا ہے ان کو داڑھی رکھنے کے بعد؟ عزیزان گرامی قدر، پوری دنیا ماڈرن کو لوگوں کو پسند کرتی ہے، مگر یہ داڑیاں چھوڑنے والے کیوں چھوڑ رہے ہیں داڑیاں اس زمانے میں، جبکہ پوری دنیا کہہ رہی ہے ماڈرن بن جاؤ، ماڈرن ہونے پر جاب ملیں گے، ترقیاں ملیں گی۔ اگر تم داڑھی چھوڑو گے دنیا دقیانوس بولے گی، دنیا یہ کہے گی کہ پرانے زمانے کا بندہ ہے۔ عزیز دوستو، دنیا کیا کہے گی؟ داڑھی چھوڑنے والوں کو گھر والے تانے دیتے ہیں، کیوں مولوی صاحب بنے پھر رہے ہو، مرشد بننے کا شوق ہو گیا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، عجیب قسم کے دعوے اور عجیب قسم کے تانے نوجوان برداشت کر جاتے ہیں۔ ماں خلاف بولے وہ سن لیتا ہے، باپ ٹوکے وہ سن لیتا ہے، بھائی بہنیں نشانہ بنائے وہ کھنس کر ٹال دیتا ہے، دوست اس کے ساتھ مذاق کرے وہ کچھ نہیں کہتا۔ میرے دوستو، وہ کچھ کیوں نہیں کہہ رہا؟ وہ جانتا ہے میری نظر دنیا پر نہیں ہے، میری نظر تو مصطفیٰ پر ہے۔ وہ کہتا ہے بس میرا سرکار مسکرا دے، مجھے دنیا سے کیا لینا، میں قبر میں اترنے کے بعد یہ اپنا چہرہ دوستوں کو نہیں بتانے والا، میں قبر میں اترنے کے بعد اپنا یہ چہرہ اپنے رشتہ داروں کو بتانے والا نہیں ہوں۔ جو ہی میرا کفن کھلے گا، جو ہی میرا کفن کھلے گا، جو ہستی میرے سامنے ہوگی وہ محمد الرسول اللہ کی ذات مبارکہ ہوگی۔ وہ کہتا ہے کوئی گالیاں دے، کوئی تانے دے، کوئی دل توڑے، کوئی کچھ کہے، مجھے کسی سے نہیں لینا، مجھے جو کچھ لینا ہے آمنہ کے لال سے لینا ہے۔ ملتا کیا ہے؟ آپ دیکھیں آج بھی دنیا اتنی ماڈرن ہو جانے کے باوجود بھی کتنے لوگ ہیں جو حضور کی سنت کو اپنائے ہوئے ہیں۔ آپ کو یہ معاملہ کہیں نہیں ملے گا، ایسی غلامی آپ کو کہیں نہیں ملے گی۔ ایک مثال میں نے رکھی، عزیزان گرامی قدر، مسلمانوں کی ساری زندگیاں کہیں بھی وہ رہیں،
وہ جڑی ہوتی ہیں حضور کے قدموں سے، وہ پھر کچھ نہیں کرتے، وہ کہتے بس ہمارے سرکار نے کہہ دیا دیٹس آل، ہمیں کچھ نہیں چاہیے، بس ہمارے سرکار نے کہا ہم فالو کرتے ہیں۔ اسی کو اللہ نے فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوہ، اللہ نے فرمایا جو کچھ تمہیں رسول دیں وہ لے لے، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور ارشاد فرمایا جس چیز سے میرے رسول روکے اس سے رک جاؤ، واتقوا اللہ، لوگو اللہ سے ڈرو، ان اللہ شدید العقاب، اللہ سخت گرفت فرمانے والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر یہ اصول ہے، حضور پاک علیہ السلام کی اطاعت کرنا، حضور پاک علیہ السلام کی فرما برداری کرنا۔ ایک حکایت سناتا ہوں، 2-3 منٹ کے اندر بات ختم کرتا ہوں، یہ موضوع برقرار ہے۔ عزیزان گرامی قدر میلاد کی آمد ہے، میں اب ادھر ادھر کی بالکل باتیں نہیں کروں گا، اب میں صرف سرکار کی باتیں کروں گا، صرف رسول اللہ کی باتیں کروں گا، اور کب تک کروں گا؟ پورا مہینہ کروں گا۔ عزیزان گرامی قدر ابھی میلاد کی آمد نہیں ہوئی، آنے والا ہے وہ مبارک مہینہ۔ میرے دوستوں بس حضور ہی کی باتیں کریں گے، لوگ کہیں گے دنیاوی موضوعات بھی اور بھی موضوعات ہیں عزیزان گرامی قدر، اس پر کبھی اور، اب تو بس میلاد کی آمد ہے، باتیں ہوں گی تو حضور کی، تذکرہ ہوگا تو حضور کا، شانیں ہوں گی تو حضور کی، کمالات ہوں گے تو حضور کے۔ عزیزان گرامی قدر دل کو ٹھنڈک ہم پہنچائیں گے تو رسول اللہ کے ذکر مبارک سے پہنچائیں گے۔ ایک حکایت سناتا ہوں، 2-3 منٹ میں بات ختم کرتا ہوں، اتباع کیسی ہوتی ہے۔ حضور کے ایک صحابی تھے، ان کا نام تھا جلیبب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت کالے تھے، بہت کالے، اور پھر ان کا پرابلم یہ تھا کہ وہ غریب بھی بہت تھے، بہت غریب تھے، بہت کالے تھے۔ اب وہ نکاح فرمانا چاہ رہے تھے، نکاح کی تو خواہش ہے، ایک ہوتی ہے نکاح کرنا ایک عمر کے بعد، وہ نکاح کرنا چاہتے ہیں، جس کے پاس رشتہ بھیجتے ہیں ریجیکشن۔ عام طور پر بیٹی دینے والا صورت شکل دیکھے نہ دیکھے، کم سے کم مال تو دیکھا کرتا ہے، میری بیٹی کس پوزیشن میں رہے گی۔ ہر بندہ چاہتا ہے کہ بیٹی ایسے گھر میں جائے جہاں کھاتا پیتا گھرانہ، ہماری دکنی زبان میں کہتے ہیں کھاتا پیتا گھرانہ، اس کو کہتے ہیں جو پیسے والا ہو۔ کھاتے پیتے گھرانے میں کوئی بیٹی دینا چاہتا ہے، حضرت جلیبب کا رشتہ جاتا، ریجیکشن 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 ریجیکشن، تھک گئے، جہاں رشتہ بھیجتے ریجیکشن، ریجیکٹ ہو جاتا۔ اب آخرکار وہ کیا کریں، کس کے پاس جائیں، کس کو اپنا دکھ سنائیں؟ اپنے سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، عرض کیا میرے سرکار ہر کوئی میرا رشتہ، اس کو علامہ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں بھی نقل فرمایا ہے، اور ابن ہشام نے اپنی سیرت میں اس کو بیان فرمایا، بہت مشہور و معروف واقعہ ہے۔ حضرت جلیبب کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی خدمت میں حاضر ہو گئے، عرض کیا سرکار میں شادی کرنا چاہتا ہوں گناہوں سے بچنے کی خاطر اور آپ کی سنت کی پیروی کی خاطر، مگر سرکار میرے چہرے کی وجہ سے اور میرے مال کی کمی کی وجہ سے کوئی مجھے اپنی بیٹی دینے کے لیے تیار نہیں، سرکار میں کیا کروں؟ ارشاد فرمایا تم فکر مت کرو، اب تم نے مجھے سنا دیا ہے، تمہاری شادی کرانا میری ذمہ داری ہے۔ کہنے لگے سرکار آپ پر میں قربان۔ حضور پاک علیہ السلام مسجد میں بیٹھے، ایک صحابی داخل ہوئے، انصار صحابی، جن کا شعرا تھا کہ وہ بھی بہت خوبصورت ہے اور ان کا خاندان بھی بہت خوبصورت ہے، انصار میں سب سے خوبصورت مانے جاتے تھے اور مالدار بھی مانے جاتے تھے، مال کے اعتبار سے بھی بہت اعلیٰ اور صورت شکل کے اعتبار سے انتہائی ہینڈسم آدمی۔ تو باپ جب خوبصورت ہے تو اولاد بھی خوبصورت ہوگی، اور یہ بھی مشہور تھا کہ ان کے ہاں بیٹی ہے اور رشتے آ رہے ہیں۔ حضرت وہ صحابی رشتے قبول نہیں کر رہے، کتابوں میں ان کا نام نہیں آیا کون صحابی ہیں، مگر تھے وہ بہت ہینڈسم، ان کا خاندان بھی بہت خوبصورت مالدار خاندان۔ حضور پاک علیہ السلام جلیبب بیٹھے، حضور نے ارشاد فرمایا میرے انصار صحابی آؤ، حضور کی خدمت میں آ گئے، ارشاد فرمایا میں نے ایک رشتہ تمہاری بیٹی کی خاطر چنا ہے، سلیکٹ کیا ہے۔ انہوں نے کہا سرکار حکم فرمائیں۔ ارشاد فرمایا سوچنے کی تمہیں اجازت ہے، میری خواہش یہ ہے کہ رشتہ ہو جائے۔ حضور کی خدمت میں انہوں نے کیا سرکار وہ کس کا رشتہ ہے؟ حضور نے ارشاد فرمایا یہ میرا جلیبب بیٹھا ہے، اس کا رشتہ ہے۔ ان کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی، کہنے لگے یہ کالا اور یہ غریب اور میں اپنی بیٹی کو اس سے کیسے، یہ تو کوئی جوڑ ہے ہی نہیں۔ مگر حضور نے ارشاد فرمایا تھا، ہمت نہیں ہوئی کچھ کہنے کی، کہنے لگے سرکار میں اپنی بیوی سے مشورہ لے سکتا ہوں؟ حضور نے فرمایا رشتہ ہے، زبردستی نہیں ہے، بالکل ڈسکس کر سکتے ہو، کل سنا دینا تمہیں رشتہ قبول ہے کہ نہیں۔ وہ گئے گھر، وہاں گئے اپنی بیوی کو بلایا، کہنے لگے قیامت آ گئی، اتنی خوبصورت چاند سی ہماری بیٹی اور حضور نے اس کے لیے رشتہ بھیجا ہے جلیبب کا، جس کا کوئی رشتہ ایکسیپٹ نہیں کر رہا۔ ان کی بیوی نے کہا ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ حضور حکم دے تو ہم سوچیں، اگر مرضی پر چھوڑیں تو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، اس کالے کلوٹے غریب اور فقیر کو ہم کیسے اپنی بیٹی دیں؟ یہ ساری باتیں وہ صحابی کی بیٹی سن رہی تھی، چونکہ گھر چھوٹا تھا، ساری باتیں انہوں نے سن لی۔ وہ جو بیٹی تھی انصار صحابی کی، وہ اپنے بابا کے پاس آئی، آ کر کہنے لگی آپ نے کیا کہا؟ کہنے لگے بیٹی تمہارے لیے رسول اللہ نے رشتہ بھیجا ہے۔ ارشاد فرمایا کس کا؟ کہنے لگے جلیبب کا۔ عرض کیا یا رسول اللہ اس سے میں میرے بابا
اس سے بڑھ کر سعادت کیا ہو سکتی ہے کہ میرا رشتہ رسول اللہ نے بھیجا ہے۔ میں کس سے رشتہ بھیجا ہے نہیں دیکھنا چاہتی، میں اس بات پر ناز کر رہی ہوں کہ میرے سرکار نے رشتہ بھیجا ہے۔ میرے سرکار کے رشتہ بھیجنے سے بڑھ کر میرے بابا کیا ہو سکتا ہے؟ کہنے لگے تم اس کالے کلوٹے غریب آدمی سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہو؟ کہنے لگے جس سے وہ کہے میرے بابا، اس سے بڑھ کر اعزاز کوئی نہیں ہو سکتا کہ رسول اللہ رشتہ بھیجے۔ عزیزان گرامی قدر، یہ ہے جذبہ اتباع کا، یہ ہے جذبہ اطاعت کا۔ میرا دوستو، صورت نہیں دیکھی، شکل نہیں دیکھی، خاندان نہیں دیکھا، پیسہ نہیں دیکھا، دولت نہیں دیکھی، فرمایا میرے لیے سرمایہ ہے، میرے لیے اعزاز ہے کہ رسول اللہ نے مدینے کی ہزاروں بچیوں میں سے میرا انتخاب فرمایا ہے، میرے سرکار نے میرا رشتہ کرنے کا ارادہ فرمایا ہے۔ اب میں کیا سوچوں، اب میں کیا بولوں؟ عزیز دوستو، یہ رشتہ ہوا۔ جو بات میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ پیروی ہو تبھی پھر زندگی میں بہاریں بھی آتی ہیں۔ یہ موضوع ابھی ختم نہیں ہوا، آئندہ جمعہ بھی انشاءاللہ اللہ نے توفیق بخشی، رسول اللہ کی اطاعت، رسول اللہ کی اتباع، رسول اللہ کی فرمانبرداری، یہ حضور کا دوسرا حق ہے۔ اس کو انشاءاللہ تعالیٰ ہم کنٹینیو کریں گے۔ بہت سے واقعات، بہت سے باتیں آپ کو اس موضوع پر اور سننے کو ملیں گی۔ آپ حضرات سے میں گزارش کرتا ہوں کہ وقت مقررہ پر تشریف لائیں۔ عزیزان گرامی قدر، یہ بڑا دلچسپ موضوع ہے، حضور پاک علیہ السلام کے فضائل اور خصائل اور حضور کے حقوق کے حوالے سے میں امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات دل لگا کر سنیں گے، اور یہ اعلان کرنا بھی ضروری سمجھتا ہوں کہ آپ خود بھی دیکھیں۔ یہ جو نوجوان ریکارڈ کر رہے ہیں، دی قرآن اکیڈمی یوٹیوب پر ہمارا چینل ہے۔ پچھلے جمعہ کا لیکچر بھی اپلوڈ ہو گیا ہے، آج کا لیکچر بھی انشاءاللہ تعالیٰ آج شام تک یا کل تک انشاءاللہ کیسے بھی اپلوڈ ہو جائے گا۔ فیس بک پر جو نوجوان دیکھنا چاہتے ہیں وہ ٹھیک 3 بجے دیکھ سکتے ہیں، فیس بک پر بھی انشاءاللہ تعالیٰ یہ ریکارڈ ہو کر ریلے ہوگا۔ میں